جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس عبدالمطلب دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں اندر چلے گئی ہیں، آپ لوگ کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اور یہ بات پھر یوں ہوا کہ مکے میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ابو طالب کی زوجہ جن کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے سب لوگ مل کر خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کسی سے بھی دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی لوگ مطمئن تھے، ایک تو جناب ابو طالب اور دوسرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر پہلے کبھی اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تو بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب لوگ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شغاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں کہ اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے یہ بچہ نہ تو روتا ہے اور نہ دودھ پیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر جیسے ہی بچے کو گود میں لیا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان مبارک کو چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور سے فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا ہے۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس طرح سے آج سے پہلے کبھی کوئی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی کہ جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ تو بس پھر فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر وہ سانپ بچے کو مار دیا کرتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور یہ بچہ ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔
تو جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور پھر امام علی علیہ السلام کو دیکھا، اور ایک جگہ جناب امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو، اور اس سانپ کو پھر چھوڑا گیا۔ جیسے ہی جناب امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے تو امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ بس پھر سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے تو سانپ کو ہی چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے چیر کر پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ درہ درہ کہ بچے نے تو سانپ کو چیر دیا۔ اور پھر یہ آواز فضا میں گونجنے لگی، اور فضا میں گونج کر یوں معلوم ہونے لگی کہ جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہو حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر جو کہ سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، ان کی سخاوت پر اور ان کی امامت پر، سلام ہو ہر اسی شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔